سے اوپر عمر ہو گئی، بچپن سے دیکھ رہا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ اے تو کہتے ہیں لوگ بھئی آپ مجھے یہ بتائیں جتنا اللہ آپ کا ہے اتنی میرا ہے، اتنا ہی ان کا ہے۔ اب سبحان اللہ کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، تو کیا وہ آپ کے کہنے سے پاک ہوگا یا میرے کہنے سے پاک ہوگا؟ نہیں، وہ تو پاک تھا، پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سبحان اللہ اگر اس نے پوچھ لیا قیامت کے دن تو بندہ تو میرا ہی تھا، مگر میرا نام لینے سے پہلے بھی تو سوچتا تھا یہ کہہ دے گا تو کہہ دوں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، یاد رکھیں دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو لگتا ہے نا، ایسی گناہوں کا زنگ دل کو لگ جاتا ہے، تو اسے جو صاف کیا جاتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لے کے کیا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ دل سے کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ جوش میں آتی ہیں۔ اللہ کو سب معلوم ہے، مگر پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ فرشتوں یہ میرا بندہ مجھے کیا کہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھے پاک کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا۔ تو آپ اتنے ہلکے ہلکے آرام سے بولتے ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ نا ان قریب قبروں کے اندر ہوں گے اور یہی سب اعمال ہمارے نیک کام آئیں گے، ہے نا؟ بڑے بڑے 30 مار خاں کو جو ہے نا وہ موت نے آ لیا، اور ایسے دور گزر گئے۔ ابھی 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، کوئی زمانہ نہیں بیتا کہ بڑے بڑے ترم خاں کو کفن تک نہیں ملا، بڑا بڑا غرور کرنے والے کو میاں اس کے رشتہ دار تک نہیں ملے۔ کتنے مسلمان ایسے تھے انہیں جلا دیا گیا دھوکے میں، اور انسانوں کی لاشوں کو کتوں نے کھایا ہے نا۔ تو ہم جو ہے نا اگر اللہ کو راضی کر لیں نا، کسے راضی کر لیں بولو؟ میں آپ کو بتاؤں لوگوں کو راضی کرنا مشکل ہے، نہیں ہوں گے، ہے نا؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لوگ تو کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے، کہتے ہیں اگر لوگ تمہیں برا بھلا کہتے ہیں تو کہنے دو، ان کی زبان سے تو نبی اور انبیاء تک محفوظ نہیں رہے، لوگوں نے تو نبیوں تک کو نہ چھوڑا، کہتے تو لہذا یہ تو راضی ہونے سے رہے، تو یہ راضی ہو بھی نہیں سکتے، تو پھر ایسا کرو اسے راضی کر لو جو ہو سکتا ہے، اور وہ پروردگار ہے۔ ابھی ماشاءاللہ مدینے کی بات چل رہی تھی، یہ بھی مدینے کی بات کر رہے تھے، ہمارے مولانا صاحب نے بھی مدینے کی بات کی، وہ مدینے جاؤں گا، وہ یہ کروں گا، سب نعت شریف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جذبات کو قبول فرمائے، مگر اصل میں دیکھ رہا ہوں مدینے کے معاملے میں جذبات ذرا سچے کمی ہیں، ہے نا؟ مسجد میں دعا ہو رہی ہے یا اللہ مدینے دکھا دے، پھر کچہری میں جا کے بینامہ ہو رہا ہے زمین کا، ہے نا بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی ہے؟ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، پلاٹ پہ پلاٹ خریدے جا رہے ہیں، دکان پہ دکانیں خریدی جا رہی ہیں، اور مسجد میں پھر دعا ہو رہی ہے یا اللہ مدینہ دکھا دے، ہے نا؟ جن لوگوں پہ حج فرض ہو چکا ہے، جن لوگوں پہ حج فرض ہو چکا ہے، وہ عمرے کی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ عمرہ کرا دے۔ بڑی عجیب سی بات آپ دیکھنے ملے گی آپ کو۔ میں نے ایک شاعر کو دیکھا، وہ کہہ رہا تھا میرا دل تڑپ رہا ہے اور میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ۔ اب وہ سفر میں ہم واپس آئے تو میں نے اسے کہا یار تمہیں مائکی بولتا ہے، حضور کا منبری ملتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں کہا یار تم کہہ رہے تھے کہ میرا دل تڑپ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کہنے لگا کیا اس کا کیا مطلب؟ میں نے مطلب یہ یار تمہارا اگر دل تڑپ رہا ہوتا نا واقعی میں تو تم 8 لاکھ کی کار نہیں خریدتے، 1 لاکھ خرچ کر کے پہلے مدینے چلے جاتے۔ جی آپ کی دعاؤں سے میں تو دیکھ آیا، میں نے تو آپ کو نہیں کہا، آپ کو تو نہیں کہا، ذکر تو وہ چل جائے۔ نہیں آپ بالکل یہ بدگمانی کا شکار نہ ہو، ہم تو ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو نہیں جانا چاہتے۔ اللہ آپ کو اور بار بار دکھائے، آپ کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا ذکر نہیں کر رہا، میں تو ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جو بوڑھے ہو گئے اور ابھی تک مدینہ نہیں دیکھتے، اور مدینہ دیکھنے کے لیے پیسے کی نہیں، پیسے کی نہیں، جذبات کی ضرورت ہے۔
نیت کی ضرورت ہے. آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ، مرنے لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے نا. میں جب مدینے گیا تھا دوسری مرتبہ تو ایک آدمی ملا، ہمارے ٹور میں تھا، تو اس نے کہا کہ سید صاحب آپ کو پتا ہے میں مدینے کیسے آیا ہوں؟ میں نے کہا بتائیے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری بیوی جو آئی ہے نا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا میرا اسے لانے کا. کہا پھر؟ کہنے لگے جب میں آنے لگا تو اس نے کہا کہ آپ مدینے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جا رہا ہوں. تو کہنے لگی آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا دیکھو میں نے اپنے بھی قرضے کے اوپر میری امی کو کوئی دوسرا بھیج رہا ہے اور میں نے قرضہ لے رکھا ہے، قرضے سے جا رہا ہوں مدینے اور امی کی وجہ سے جا رہا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہ عورت اندر گئی اور اپنے زیور اپنی سیف الماری سے لے کے آئی اور میرے قدموں میں رکھ کے بولی یہ زیور میں قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گی، ایسا کرو اسے بیچ دو اور مجھے خدا کے واسطے مدینے لے چلو. تو ایسے لوگ مدینے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کوشش کی ہے تو لوگ مدینے جا رہے ہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور مدینہ وہ ہے جہاں موت کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے. چونکہ میاں اگر مدینے میں موت آ جائے نا تو پھر تو سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ دکھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے سے. اگر آپ کہیں تو میں مدینے کے تعلق سے 2-3 شعر پڑھ دوں. سمجھ رہی میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، سمجھ آ رہی نہیں؟ میں تو اسی شاعر کو کہہ رہا تھا شاید وہ سن بھی لے، ہے نا. کتنے شاعر ایسے ہیں یہ بوڑھے ہو گئے، کتنے ممبر پہ رہنے والے لوگ ایسے ہیں جن کا بڑھاپا آنے والا ہے انہوں نے آج تک مدینے نہیں دیکھا، ہے نا. حضور نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی حج پہ نہ جائے، فرماتے ہیں وہ مجھے کوئی فکر نہیں کہ وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے، ہے نا. تو ایک ایسے شاعر کا میں کلام آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جنہیں حضور نے ہر سال بلایا اور پھر آخر میں جب وہ گئے تو آخری بار مدینے گئے تو وہیں انتقال ہو گیا اور وہیں مدینے میں جنت البقیع شریف میں دفن ہے. مفتی اعظم کے مرید تھے مرزا صاحب، ان کے کلام کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں، وہ آپ جو کہہ رہے تھے وہ بعد میں پڑھ دیں گے. یہ کلام میں نے اللہ کا شکر ہے مدینہ شریف میں بھی بہت بڑا حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھا ہے. تو آپ ذرا دل سے کہہ دیں سبحان اللہ. میں 2-3 شعر پڑھ دوں، ہلکا سا بھائی آواز بڑھائے. اے بھائی مائک والے سونا بھائی، دل لگا کے بولے سبحان اللہ. ہاں نہیں ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہلکا سا ہی کو. رات بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، رات بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، رات بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی. آپ بھی پڑھیں پڑھیں آپ بھی پڑھیں. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جینے کی. اور عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے،
عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی راتیں بھی مدینے کی پڑھو ذرا پڑھو راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی اور وہ اپنی نگاہوں سے مستان بناتے ہیں وہ اپنی نگاہوں سے مستان بناتے ہیں مہلت ہی نہیں دیتے میں خالق پینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی ساتھ میں پڑھو گے نا تو پھر محبت بھی زیادہ پیدا ہوگی پڑھو راتیں بھی مدینے بولو نا بولو تو صحیح راتیں بھی مدینے کی جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی اور یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے پڑھو کیا بات ہے اور ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی راتیں بھی مدینے جینے میں یہ جینا ہے جن لوگوں نے نا مدینہ نہیں دیکھا نا جب وہ دیکھیں گے تو انہیں یہ شعر اور زیادہ اچھے لگیں گے اب تو اچھے لگ رہے اور زیادہ